السلام علیکم. ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو سے میں سائمہ حفیظ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں ناہید یونس. ہمارا سلسلہ پروگرام الجھن سلجھن. سامعین، نفسا نفسی کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. کسی کو غم روزگار کی فکر ہے تو کسی کو اپنی صحت کی طرف سے پریشانی لاحق ہے. کہیں طالب علم اپنی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے کی تگ و دو میں مصروف ہیں تو کہیں والدین اپنی اولاد کی نافرمانی سے نالاں ہیں. کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہی پریشانیوں کے باعث دن بدن ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے اور ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ان سب مسائل کے باوجود اپنا گھریلو سکون برقرار رکھ سکتے ہیں، اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کے باعث ہم گھریلو سکون حاصل کر سکتے ہیں. یہ سبھی کچھ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے ساتھ اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے سعدیہ ملک صاحبہ کو، جو کہ بہت اچھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تو ان سے ہم آج کی اس الجھن کی سلجھن جانیں گے. جی سعدیہ ملک صاحبہ، آپ کو ہم پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سائمہ، آئی ایم سو آنرڈ ٹو بی دی پارٹ آف یور پروگرام اگین. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہمیں بہت اچھا لگا آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور بہت اہم ٹاپک جس پر بالکل ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. اور یقیناً آپ چونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ کے پاس بھی ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہوں گے کہ جو کہتے ہوں گے کہ ہمیں ذہنی سکون نہیں، ہم میڈیسن کھاتے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح اپنا اور ذہنی سکون جب نہیں ہوتا تو گھر کا ماحول آپ کو پتا ہے کہ تباہ ہو جاتا ہے. تو پھر کیسے ہم اپنے ذہن کو کول رکھیں اور گھریلو سکون حاصل کریں؟ سائمہ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل جس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں اور جس طرح لوگوں کو پرابلمس کا سامنا ہے، اس میں آپ بہت سارے گراؤنڈ ریالٹیز کو یا زمینی حقائق کو آپ کسی بھی طرح سے ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی دن بدن اس کی سطح اوپر ہی جا رہی ہے، اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کے جو اکنامیکل کنسرنز ہیں وہ بالکل جینون کنسرنز ہیں. اور اگر اس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن لاحق ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. کچھ فیکٹس ایسے ہیں جس میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ ان کو ہم مان سکتے ہیں کہ ہاں وہ جینون ریزنز ہیں جس وجہ سے انسان پریشان ہے یا اس کو فردر موو آن کرنے میں پرابلمز آ رہے ہیں. لیکن بہت سارے کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے، جیسے آپ میریٹل کیسز کو ڈیل کرتے ہیں یا ہمارے پاس پرابلمز آتے ہیں، ڈیورس کے کیسز آتے ہیں، سپریشن کے کیسز آتے ہیں، وہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ میں نے بات دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ صرف اوپینین ڈفرینسز نہیں ہیں، وہاں پہ بہت حد تک سوچ کے اس منفی رجحان کا تعلق ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اچھا، بہت ساری جگہوں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم رشتوں میں اسپیس دینے کے قائل نہیں رہے اب. نہ تو ہم کسی کی رائے کو سننا چاہتے ہیں اور نہ ہم کسی کی رائے کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں. انٹالرنس اور عدم برداشت اتنا زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کے اندر کہ اب اگر ہمیں کوئی صحیح بھی سجیشن دیتا ہے یا ہمیں وہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے، تو اس کے لیے ایکسیپٹنس یا اس کو قبول کرنا بہت مشکل بھی ہو گیا ہے، اور لوگ اس کو ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں، اور وہیں سے پرابلمس بہت زیادہ شروع بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو فیملی سپورٹ ہے یا سوشل سپورٹ ہے وہ بہت حد تک لوگوں کو اس ڈپریشن سے باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے، اور یہی چیز ابھی لیکنگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رشتوں کے اندر آہستہ آہستہ اتنی دوری بڑھتی جا رہی ہے کہ ایون جو پیرنٹ چائلڈ بانڈ ہے وہ بھی افیکٹڈ ہے. ابھی آپ کو وہ پیرنٹ چائلڈ بانڈ نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اندر ایک پیس ہے یا ہارمنی ہے، یا جس کے اندر ایک ہم آہنگی ہے یا ایکسیپٹنس ہے. بچے اپنی ڈیزائرز کو لے کے، اپنے پرابلمس کو لے کے وہ ایک الگ طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ماں باپ بچوں کو لے کے یا ان کے فیوچر کو لے کے یا ان کے اسکول آف تھاٹ کو اور ان کے جو ان کی سوچنے کا طریقہ ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے جو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو لے کے پریشان. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، اور یہی ہم سب کو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر والدین کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہیں، اور اگر بچوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں ٹائم نہیں دیتے، پیرنٹس آر ناٹ ایکسیپٹنگ، وہ ہمیں ایکسیپٹنس ہی نہیں دے رہے. بالکل. تو ابھی آپ نے کہا نا کہ مہنگائی بھی ہے اور اس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں، بالکل یہ بھی حقیقت ہے. لیکن دوسری طرف سعدیہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے لیکن وہ لوگ بھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ان کا بھی گھریلو سکون جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، انہیں نہیں ملتا. بالکل ہے. آپ دیکھیں بہت ساری ریزنز ہیں. آپ جب وین یو آر دا پارٹ آف اے ریس، آپ ایک ریس کا حصہ بن جاتے ہو، آج آپ ایک چیز کے بارے میں کانشیس ہو، کل آپ کو اس سے زیادہ بہتر کے لیے چاہیے، اینڈ یو آر اسٹرائیونگ فار اٹ. اور آپ پھر اس چکر میں اور اس لوپ میں یا اس سائیکل میں ایسے پھنس جاتے ہو کہ آپ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے.
ہم ضروریات کی بجائے خواہشات کی اس ان لمیٹڈ لسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس نے کبھی پورا ہی نہیں ہونا. بالکل صحیح. اور وہی آپ کی بے سکونی کی وجہ ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں ایک طرف ایک دہاڑی دار مزدور ہے جو کہ دن کو محنت کرتا ہے گرمی میں, اور اس کے پاس اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ایک دن گزارنا ہے, شام کو جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے تو روکھی سوکھی کھاتا ہے اور چین کی نیند سوتا ہے. تو دیکھیں یعنی اس کے پاس he has nothing to lose. ہاں, ان کے پاس کھونے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, لیکن جس کے لیے وہ اتنا کانشیس ہو جائے. ایگزیکٹلی دے ہیو دی پیس آف مائنڈ. ایگزیکٹلی. تو سعدیہ چلیے یہ تو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ جو محرکات ہیں, جو عوامل ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں, ڈسٹرب ہیں, ڈپریشن میں ہیں. تو اب کچھ ان باتوں پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ جس کے باعث ہم اپنا گھریلو سکون حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کیسے تھوڑے میں خوش رہنا سیکھیں, اپنی خواہشات کو محدود کریں اور اپنے مذہب کے قریب ہوں, ہے نا, تاکہ اس سے پھر ہمیں بالکل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فیملی آپ کی سٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اگر وہی ڈیمیجڈ ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے یا آپ کے جو بچے ہیں وہ وہاں ان کو پیس آف مائنڈ ملے گا؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پہلے ہسبینڈ وائف کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آیا وہ کن چیزوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو چھوڑ کے وہ اپنی زندگی کے اندر سکون لا سکتے ہیں. پھر آتے ہیں سیکنڈ, آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ پلر ہے وہ پیرنٹ چائلڈ بانڈ ہوتا ہے. پیرنٹس کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیرنٹس ظاہری بات ہے غلط نہیں سوچتے, لیکن ہر دفعہ غلط نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ایرا تھا یا آپ جس ٹائم پیریڈ سے گزرے ہیں اس میں اور آج کل کے ٹائم پیریڈ میں بہت ڈفرینسز ہیں. سو وی ہیو ٹو ایکسپٹ اوپینین ڈفرینسز آف آور چائلڈ. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ آرگیو کر کے اور اس کے اوپر چیزیں امپوز کر کے اس کا فیصلہ بدلوائیں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو آپ کو بھی ابھی سمجھ نہ آ رہی ہوں, جو وہ کہنا چاہ رہا ہے یا بتانا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہو, یعنی وہاں ہو سکتا ہے بچے کی اوپینین صحیح ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے رشتہ میاں بیوی کا ہے, چاہے والدین اور بچوں کا ہے, یا چاہے کسی بھی فیملی ممبر کا ہے, وی ہیو ٹو کریٹ ایموشنل اسپیس. ہمیں ایک دوسرے کو وہ جذباتی سہارا اور وہ جذباتی اسپیس دینے کی ضرورت ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے کو, ہمیں یہ آسرا ہو کہ ہم ایکسپریس تو کر رہے ہیں اپنے ڈیزائرز کو, اپنی بات کو, اپنی سوچ کو, تو اگلا ہمیں سنپ نہیں کرے گا, اگلا ہمیں ٹوکے گا نہیں, وہ ہمیں ایکسیپٹنس دے گا کہ ہاں آپ کا اوپینین بھی میں سمجھ رہی ہوں. بالکل ہاں. تو آپ ایک ٹالرنس شو کریں اور ایک دم سے کسی کی بھی بات پہ, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے, بچہ ہے, پیرنٹس ہیں, اس پہ ہائپر ہونے کے بجائے آپ سن تو لیں ایک بار کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی کچھ سالڈ ایویڈنس ہوں گے اس بات کو پروو کرنے کے لیے. اچھا سعدیہ, بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو واقعی پریشانی کا باعث ہیں, لیکن کچھ پریشانیاں ہماری اپنی بھی پیدا کردہ ہوتی ہیں جو کہ ہم گھروں میں دیکھیں, اور جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہو تو اس پہ ہمیں یہی پریشانی ہوتی ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا بازار سے لا رہا ہے. یعنی وہ باتیں ایسی ہیں کہ اس سے اگر ہم کہیں کہ ہمارا ذہنی سکون, گھریلو سکون برباد ہو رہا ہے تو اس کے تو ہم خود ذمہ دار ہیں. بالکل. تو ابھی آپ نے بات کی پیرنٹس کی اور بچوں کی, تو میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی کہ اس دور میں پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا, اچھی اکیڈمی جوائن کروا دی, بھاری فیسیں دے رہے ہیں, تو سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی, اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, یہیں سے ان میں پھر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے, دوریاں. تو جہاں پہ آپ فائنینشلی سپورٹ اگر کسی کی کرتے ہیں تو وہاں آپ کی مورل سپورٹ اس کے لیے کتنی بہتر ثابت ہو سکتی ہے, میں چاہوں گی کہ اس سے سائمہ ایموشنل سپورٹ بچے کے لیے بے انتہا ضروری چیز ہے, جو میں نے آج کل دیکھا ہے کہ پیرنٹس اکثر اگنور کر جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو انٹرنیشنل اسکولز میں لے کے جائیں گے, ہم ان کو برانڈ کانشیس بنائیں گے, تو ہم اپنے بچے کو اس معاشرے کا ایک بہت ہی معزز شہری بنا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس بچے کے اندر کیا شکست و ریخت چل رہی ہے. تو جب تک ہم کسی بھی انسان کو اس کی ایموشنز کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم ان پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کر سکیں. صحیح. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری مذہبی تعلیمات کیا ہیں, کہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, اور ہمیں ان کو پراپرلی کنسیڈر کرنا ہوگا, اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی کین فائٹ ود دس ڈپریشن, اور ڈپریشن نہیں ہوتا پھر آپ اگر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کے جو دوست ہیں ان کو تو نہ غم ہے نہ خوف ہے. واہ. تو وہاں پہ پھر چیزیں آپ کی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت شکریہ سعدیہ ملک صاحبہ, آپ ہمارے سیگمنٹ میں آئیں اور آپ نے آج کی الجھن کی سلجھن بتائی, اور ہماری الجھن تھی
کہ ہم کیسے گھریلو سکون حاصل کر سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے. آمین ثم آمین. اور اسی کے ساتھ میں اپنے سامعین سے اجازت چاہوں گی. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی تھی ناہید یونس، اور مجھے سائمہ حفیظ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.